بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علی رسول اللہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم طالب علم ساتھی، اللہ کی توفیق سے ہماری کلاس جاری اور ساری ہے۔ اس سے قبل ہم نے اسی کتاب سے ایک اہم اعتراض کو جانا تھا، سمجھا تھا، اور اس کا جواب بھی ہم نے ڈھونڈا تھا، اور پھر ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ معترضین کا الزام اور جو اعتراض ہے جماعت اہل حدیث پر کہ وہ نئے ہیں، غلط ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہنا چاہا تھا اور کہنے کی کوشش کی تھی، اور کرتے ہیں ویسے بھی، کہ اہل حدیث جو ہے وہ بالکل نئی جماعت ہے، بلکہ وہ انگریزوں نے بنائی ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں انگریزوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو بھی من میں آتا ہے لوگ کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ ہدایت دے ان کو۔ تو اس پر ہم نے مختلف دلائل اور براہین کے ذریعے سے بات کی تھی، اور ہم نے سبحان اللہ اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ ایسا خیال غلط ہے، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں وہ سارے دلائل، براہین، پروفس موجود ہوں گے۔ ایسا ہے انشاءاللہ میں صحیح ہوں گا۔ چلیں، اب اس جماعت پر ایک اور الزام بھی ہے، الزامات کا جائزہ ہم لے رہے ہیں، اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں، غلط فہمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بعض غلط فہمیوں کے شکار ہیں، بعض غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو غلط فہمیوں کا ہی شکار ہیں، اور آپ میں سے اکثر جو ہے انہی غلط فہمیوں کے شکار پہلے تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے اکثر تھے، غلط فہمیوں کا شکار تھے، غلط باتیں آپ نے اس جماعت حقہ سے متعلق سنی تھی کہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ آپ نے باتیں کچھ جانی، پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ صحیح راستے پر آئے، اور پھر ابھی کچھ آنے کو ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو حقیقت نہیں معلوم ہے ابھی تک بھی، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، بلکہ الزامات لگا کر لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہوں گے؟ ایسا ان کا فائدہ ہے اس میں۔ بہت سارے جو ہے وہ مذہبی ٹھیکیداری کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مذہبی جو اجارہ داری ہے، بڑی اجارہ داری ہے، وہ بڑی دکان ہوتی ہے عام طور پر، دنیاوی اعتبار سے لوگ، وہ دنیاوی پوزیشنیں بھی معمولی ہیں، مگر مذہب کے معاملے میں جو پوزیشن ہے نا، شیطان نے اتنا گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو اس کے معاملے میں، سبحان اللہ، لوگ اسے بالکل دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ وہ کسی دوسری پوزیشن کو چھوڑ دے گا، مگر یہ پوزیشن نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے معاملہ میں کمپرومائز ہو سکتی ہے، مگر مذہبی معاملات میں لوگ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بڑے شدید ہو جاتے ہیں، شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنے ذاتی دنیاوی فائدے کے واسطے اس طرح کی گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں، غلط فہمیاں نہیں، گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں، اور جن کے پاس سمجھ کم ہے، علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے، وہ ان غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اس جماعت سے متعلق غلط فہمی یہ بھی پھیلائی گئی، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اہل حدیث جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاخ ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا، بلکہ بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا بڑا الزام ہے یار، کتنا بڑا الزام ہے، اور کس انداز میں کیسے لگا رہے ہیں پتہ نہیں۔ جنہوں نے وہ چاروں اماموں کو مانتے ہوئے بھی امام الانبیاء کو اپنا امام بنایا ہو، اور ان سارے اماموں کو نظر انداز کر دیا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے واسطے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے۔ ہمارا جھگڑا سبوں سے ہے ہی کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر، اللہ کے رسول کو ماننے اور نہ ماننے پر ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی ہے، ان کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ہماری یہی تو آواز ہے، ہم یہی کہتے ہیں نجات کس میں؟ اللہ کی توحید میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے، اور ان کو ویسے سمجھنے میں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ ہمارا تو اتنا ہی ہے، اتنی باتیں ہمارے پاس۔ ہماری بنیادی باتوں میں سے ایک بات رسول کو ماننا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول کو نہیں مانتے، گستاخی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی وہ اتنی آسانی سے کامیاب کیسے ہو گئے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب کیوں ہو گئے؟
اب کوئی بھی کسی اہل حدیث کو دیکھ کر، ایسے آدمی کو کتاب و سنت کو جو فالو کرتا ہے، اس کو دیکھ کر تو ایسا نہیں کہے گا یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، کیونکہ بات بات پر کیا کہہ رہا ہے وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو آپ کسی عام آدمی کو گمراہ تو نہیں کر سکتے نا یہ بول کر کہ یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. ارے یہ تو مانتے ہیں، یہ تو بات بات پر اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے، غلط فہمی پھیلانے کے لیے انہوں نے، یا پھر لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہوئے، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں. اب اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ ذکر کریں اس کتاب میں جیسے کہ بعض حدیث کا تذکرہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ زیادہ اور سب سے زیادہ صحیح مانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. یہ حدیث ہے، اس حدیث کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے روز، ولا فقر، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. وہ بیدی لواء الحمد، اور لواء حمد کا میں حامل ہوں قیامت کے روز. ٹھیک ہے، ولا فخر، میں فخر نہیں کر رہا، مگر یہ حقیقت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے قیامت کے روز. یہ حدیث ہے، اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے مانتے ہیں، اور باقی لوگ جتنا مانتے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ ہم مانتے ہیں. ساری حدیثوں کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی وجہ سے حدیث ماننے والے ہیں، اسی وجہ سے اہل حدیث ہیں. اب یہ حدیث کو مانتے ہیں بے شک. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور اس پر ہمارا اتفاق ہے. قطعاً بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر بھی ان لوگوں نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ اب تو انہوں نے کچھ شوشے چھوڑے، کچھ غلط فہمیوں کو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کے بیچ پھیلایا، اور پھر وہاں کامیاب ہو گئے. کم علمی جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. کم علمی کے بعد جہالت اور خطرناک چیز ہو جاتی ہے. لوگ جاننا نہیں چاہتے. بہت سارے احباب ہمارے پاس کیا ہے، علم نہیں رکھتے، علم آ جاتا ہے تو حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں. مگر بعض لوگ جو ہے علم نہ رکھنے کے باوجود جہالت بھی رکھتے ہیں، وہ صحیح سننا بھی نہیں چاہتے، صحیح سمجھنا بھی نہیں چاہتے. تو ایسے لوگ زیادہ مخالف بن جاتے ہیں. اب دیکھیں کیسے مخالفت پیدا کی گئی. اس حوالے سے پہلی بات کہ بعض لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بڑھ کر درجہ ہونے دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر الزام کیا لگائیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہمارے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر وہ نہیں مان رہے ہیں، ہم تو بالکل مان رہے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے ان کا درجہ بڑھانا کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، غلو کرنا ہے، اور قومیں جو ہیں غلو کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوب سمجھایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو جیسے عیسائیوں نے ان کے مرتبے سے، مقام سے بڑھا کر پیش کیا. کسی نے ان کو خدا مانا، کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا مانا، اللہ کا حصہ مانا، نعوذ باللہ من ذالک، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو اللہ کے ایک بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے. ان کے درجے سے جب ان کو بڑھایا تو گمراہ ہوئے کہ ہدایت پر رہے؟ گمراہ ہوئے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گمراہ ہونے کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں بتایا، سمجھایا کہ دیکھو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں، میرے معاملے میں تم گمراہ نہ ہونا. اب جو لوگ رسول کو ماننے کی بات کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ویسا نہیں مانتے جیسے ماننا ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے برابر بھی ہو گئے ہیں. اب پھر کیا بولیں گے؟ اگر ہم بولیں اللہ کے برابر نہیں تو بولے گستاخی کر رہا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کی شان میں. گستاخی کون کر رہا ہے بھائی؟ وہ کہیں گے، کیا کہتے ہیں وہ مشہور ایک شعر تھا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا ہے مشہور شعر کہ مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر، کیا میں بھول رہا ہوں یار، وہ شعر زیادہ یاد بھی نہیں ہے. میں پہلے تو نہیں وہ دوسرا مجھے معلوم ہے، پہلے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں. اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مجھے معلوم ہے. یہ پہلے کے بارے میں، پہلے مصرے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ایسا ہی کچھ ہے، مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں مان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں مانتے. بولے گستاخ ہوئے.
اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے اس طرح کے وہ حربے استعمال کرتے ہیں. اور بعضوں نے کیا کہا نعوذ باللہ من ذالک احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف میم کا فرق ہے. بولے کیا مطلب؟ میم کا فرق ہے مطلب کیا ہے یار؟ احمد یار احمد کے میم کو نکال دو تو پھر کیا ہوگا؟ احد ہو جائے گا. تو ہم بولتے ہیں ایسا کیسا؟ احمد تو احمد ہے اور احد تو احد ہے. احمد عبد ہے, اللہ کا بندہ ہے, اور کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی قصیدہ پڑھا جائے اس کی عبدیت سے بڑھ کر کچھ بھی بیان نہیں. یاد رکھیں نبی رسول سب سے بڑا مقام مرتبہ کسی بندے کو ملا ہے, اور رسول نبی بھی ہے, تو کیا مقام مرتبہ ہے اس کا عبد ہونا ہے, عبادت گزار ہونا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بہرحال اس آیت میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. کتنا بڑا مقام ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, زمین سے آسمان کی طرف لے جایا گیا. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے. معراج وہ انسانیت کی معراج ہے. یہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں. جو معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے, اب اس کے بعد شرف مرتبہ رتبہ جتنا بھی ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور کسی کو کیا شرف ملے گا؟ کسی بندے کو اس سے زیادہ شرف کسی کو مل سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہی پاس بلا لیا, زندگی میں اس کو اپنے پاس بلا لیا. کتنا بڑا شرف ہے یار. اور بلانے سے پہلے سارے نبیوں کی امامت کروائی اس سے, سارے نبیوں کی امامت کروائی اس سے, امام الانبیاء بنایا, اور پھر اسے خصوصی انداز میں اپنے پاس بلایا, پھر اس سے بات کی. سبحان اللہ, کتنا اعلیٰ مقام ہے. اور اس اعلیٰ مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, بندے کو میں نے بلایا. میں نے بڑے کام کے موقع پر بڑا نام لینا چاہیے نا. بڑا کارنامہ ہے تو آپ ایسے ہی بولیں گے. کوئی ایک اچھا اسٹوڈنٹ بڑا کامیاب ہونہار طالب علم, بڑا ذہین, بڑا فتین, ایسے الفاظ استعمال کریں گے نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اس کے شایان شان الفاظ استعمال کریں گے نہیں کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلند مقام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے واسطے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ بندہ, عبد استعمال کرتا ہے. تو کسی بھی بندے کی بڑی شان کیا ہے؟ اس کا عبد ہونا ہے, اس کا بندہ ہونا ہے, اس کا بندہ ہونا ہے. چاہے وہ نبی ہوں, چاہے وہ رسول ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت, یہ سب سے بڑی شان ہے. یہ سب اس میں سب سے بڑا مرتبہ ہے. آپ قرآن مجید کی اور بہت ساری آیتیں, قرآن مجید کا نزول ہے اور بہت سارے مقامات آپ کو ملیں گے جو بڑے اونچے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ساتھ متصف اور موصوف کر کے بیان فرمایا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سبحان اللہ کے برابر ہیں, تو انہوں نے گویا کہ اللہ کے مقام کو گھٹایا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو خود گھٹایا ہے. ہاں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں کوئی مثال نہیں پیش کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں تو بالکل جائز نہیں ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک میں اور ہم کوئی بھی گستاخی کرنے والے نہیں ہیں. میں کہیں یہ مثال سے آپ گڑبڑا نہ جائیں, میں بتا رہا ہوں. جب کسی آدمی کو, یہ اللہ کے رسول کے واسطے بھی مثال نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو جس کا مقام نہ ہو مرتبے میں تھوڑا اونچا اٹھاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرا مرتبہ گرایا جا رہا ہے, اٹھایا نہیں جا رہا ہے نا. میں ہمارے ایک ساتھی ہیں کام کرتے ہیں, میں بتا رہا ہوں, بہت شروع کی بات ہے میرے, ان کا نام لقمان ہے اور چھٹی پر گئے ہوئے ہیں آج کل. میں نے ان سے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں ان کو مدیر کہہ دیا, اور لوگ کہتے تھے میں بھی مدیر کہتا تھا. مدیر ہم بھی کہتے تھے یار, مذاق میں کہتے تھے, اور لوگ کہتے تھے تو میں کہتا تھا. مذاق اڑانا بالکل مقصود نہیں تھا, ہم ایسے ہی کہتے تھے کہ وہ بیچارہ اچھا آدمی ہے. ایک مرتبہ ناراض ہو گیا, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ ناراضگی اندر رکھے ہوئے ہے, وہ بیان نہیں کر رہا تھا. مگر ایک مرتبہ کیوں بولتا ہے یار مدیر مجھے, کیا میں مدیر ہوں, میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ بول رہا میں صاف کرنے والا ہوں, میں ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں, بول رہا ہوں میں حمام صاف کرتا ہوں, میں پوچھا لگاتا ہوں, مجھے مدیر کیوں بول رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ بولے یار واللہ مجھے بہت تکلیف ہوئی, اس وقت تکلیف ہوئی مجھے, میں نے وہ انجانے میں اسے تکلیف دی, اس بات کی تکلیف مجھے ہوئی. اس کے بولنے پر وہ جھاپڑ بھی مارتا تھا, مجھے کوئی غم نہیں تھا. میں نے اچھا کیا, اسے تکلیف پہنچی تو انہیں کسر نہیں کالی نا, غم ہمارا تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. اس نے غصہ کیا, کوئی تکلیف نہیں تھی, مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ میں نے انجانے میں اسے تکلیف دے دی.
تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر کسی ایسے آدمی کو جو اس مقام کا حامل نہ ہو اسے اس مقام تک لے جانے کی کوشش کی جائے اور اسے پتہ ہو کہ میں نہیں اس مقام کا حامل ہوں، وہ مقام کو بڑھانا نہیں، مقام کو گرانا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صحیح، مگر کیا اللہ تعالیٰ کے درجے میں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے کے برابر رکھنا چاہ رہے ہیں، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ گرا رہے ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ کے رسول نے اسی واسطے بات بیان فرمائی تھی کہ دیکھو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور پچھلے نبیوں کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں اور تم نہیں کرو گے۔ اور انہی گستاخیوں کی وجہ سے، انہی غلطیوں کی وجہ سے، شان میں غلو کرنے کی وجہ سے وہ نبیوں پر ایمان لانے کے باوجود بھی کافر قرار پائے۔ عیسائی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کو بڑھا کر کے آپ مسلمان ہوئے، آپ انہیں مسلمان بولیں گے؟ بولے اللہ قرار دیا، آپ مسلمان بولیں گے؟ انہیں بیٹا قرار دیا، مسلمان بولیں گے؟ کافر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی واسطے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا چڑھایا نا، مجھے نہ بڑھانا چڑھانا اس طرح، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول جانو۔ اب جو لوگ جو ہے نا ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ گستاخی ہوئی، یہ تو حقیقت بیانی ہوئی، یہ تو وہ بات ہوئی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ہو مساجد میں عام طور پر اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، یہ بھی وہ برابر کرنے کے برابر ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بھی محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے ایسا خیال نہ ہو، مگر عام طور پر ایسا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، محراب کی اس طرف محمد بھی لکھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ محمد لکھا ہے، بعض مرتبہ ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، نکال دو ان سب چیزوں، گھروں میں بھی من لگاؤ۔ اور بعض مرتبہ ایک طرف مکہ خانہ کعبہ کی فوٹو ہوتی اور اس طرف کیا لگاتے ہیں؟ جو لکھتے نہیں ہوں گے میرے خیال سے وہ تصویریں لگاتے ہیں، وہ بولے مدینے کی، وہ تصویر کس کی لگاتے ہوں؟ گنبد خضرا کی لگاتے ہیں۔ ایسا ہے، خانہ کعبہ برابر اور گنبد خضرا برابر، اللہ کا پاک مقدس گھر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر ہے اور وہ بھی جو نا اللہ کے خانہ کعبہ کے بازو لگا دی ہے۔ یہ جھلکے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خانہ کعبہ کو الگ سے لگا دیا جائے، وہ بھی نہیں لگانے کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب بدعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں اسے محفوظ رکھے۔ کم از کم غلط کام تو ضرور ہیں، بدعت نہ صحیح۔ خانہ کعبہ کی تصویر لگانا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں بھائی، ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو پھر وہ پوجا پاٹ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ شرک آ جائے گا ہمارے اندر۔ اس سے بھی بڑھ کر خانہ کعبہ کا دروازہ لگانا، خانہ کعبہ کا دروازہ تو شاید عام ہے، خانہ کعبہ زیادہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب جو ہے نا غلط حرکتیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، مجھے تو بالکل نہیں معلوم اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم ولا یستہوینکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے، مسند احمد میں انس بن مالک وغیرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں بچے رہو، تقوی اختیار کرو، بچائے رکھو اپنے آپ کو۔ ولا یستہوینکم الشیطان، تمہیں جو ہے نا شیطان بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ میرے معاملے میں خاص طور پر دیکھو، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرے بارے میں جان لو۔ کتنا کھل کر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، میں نہیں چاہتا ہوں میرے مقام سے تم مجھے اونچا اٹھا دو، جو مقام مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اسی مقام پر مجھے باقی رکھو، اس سے زیادہ نہ اونچا اٹھاؤ۔ اب کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیتا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دیا اور اللہ نے دیا ہے، تو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ تو اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں۔ ابھی چلیں، معمولی سی بات تھی، اور بھی کچھ مثالیں ہیں جو میں پیش کروں، بلکہ اعتراضات کی بنیادی وجوہات ہیں، اس کو میں پیش کر کے انشاءاللہ اس کی تردید کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مسئلہ اور بھی اٹھاتے ہیں، بولے دیکھو یہ حدیث بولنے والے لوگ، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے لوگ،
یہ جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کو مانتے نہیں صحیح سے، بولے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیا ہے، اب ایک مسئلہ کیا اٹھاتے، کہتے دیکھو یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بولتے ہیں. بولے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو بشر بولتے ہیں، انسان بولتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول تو نور سے بنے ہیں. بولے یہ ایک مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ ہے. میں یہاں اس پر جانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لایا جائے؟ ویسے ہی لایا جائے جسے اللہ نے لانے کا حکم دیا ہے. اب اس کا مظہر، اس کا طریقہ ہمیں پریکٹیکلی کس نے سمجھایا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اس کو پریکٹیکلی کیسے ثابت کیا ایمان لانے کو؟ کس نے ثابت کیا؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ. ایسا ہی ہے نا. اب اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو کیسے لائے صحابہ کرام؟ تو ویسے ہی ایمان لانا ہے نا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آپ کے پاس منہج ہے کہ نہیں؟ منہج ہے. منہج کی ساری آیتیں یاد ہیں آپ کو؟ آیتیں تو یاد نہیں ہوں گی، بہرحال ایسے ہی ہے، کچھ بھولی بسری یادیں ہیں. علم میں پختگی لاؤ یار میرے بھائی، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ویسے ایمان لایا جائے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ پھر لوگ گمراہ ہیں. اب صحابہ کرام کیسے ایمان لاتے تھے، اب ان کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری بات اور سمجھ میں آئے گی. نور و بشر کا جو مسئلہ ہے، اب اس کے لیے بعض لوگ جو ہے نا دلیل بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ آیت سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 15 ہے یہ. اب کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خود نور کہا ہے. تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. اب اس سے مراد ہے کیا؟ نور سے مراد میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کروں گا بعد میں انشاءاللہ. پہلی بات، مفسرین اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے نور سے مراد جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہیں، ایک قول ہے، اور دوسرا قول اسلام بھی ہے. اب مفسرین نے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نور مراد لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ لائٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھو ابن جریر طبری فرماتے ہیں، مفسری کی بات لیتے ہیں. ابن جریر طبری کو جانتے ہیں ہم لوگ، بڑے مفسر ہیں. تفسیر ابن کثیر وغیرہ سب انہیں سے ماخوذ ہے، مستفاد ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي انار اللہ به الحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد جو ہے وہ نور ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو منور کیا، حق روشن جن کی وجہ سے ہوا، حق روشن کیا انہوں نے. نور کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود روشن نہیں ہوئے تھے، حق کو روشن کیا، اس وجہ سے نور ہیں. اور جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو ظاہر کیا، غالب کیا، اور جن کی وجہ سے اللہ نے شرک کو مٹا دیا. نور کا مطلب سمجھا رہے ہیں، دیکھو نور کا مطلب کیا ہے، یہ ہے فَهُوَ نُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنُ الْحَقَّ. وہ نور ہیں بے شک، اور ان سے وہی آدمی نور پا سکتا ہے جو وہ کس طرح نور ہیں، اس طرح کہ ان کے ذریعے سے حق روشن ہوا. اور ان سے وہی آدمی، وہ اس طرح ان سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، ان کا نور حاصل کیا جا سکتا ہے جو آدمی حق کے ذریعے سے نور کو حاصل کرنا چاہے. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حق کو واضح کرتے ہیں. آپ نے ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا جن کو یہودیوں نے چھپا لیا تھا. کتاب سے ایسی بہت ساری چیزیں جو اہل کتاب نے چھپائی تھیں، جیسے یہودی ہے، ان کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل روشنی میں لا کر ظاہر کر دیا. یہ مطلب ہے نور کا. ٹھیک ہے، یہ تفسیر جریر طبری میں جو ہے نا یہ بات موجود ہے. یہ تحقیق امام احمد شاکر کی ہے، جامع البیان. اس کو آپ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیت دیکھیں پوری اس طرح ہے. اگر آپ اس آیت کو پوری طریقے سے دیکھیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم.
اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو ان بہت چیزوں کی تبیین کرتا ہے، بیان کرتا ہے صاف صاف، جن کو کتاب میں سے تم جنہیں اللہ کی کتاب میں سے تم پر چھپا دیا کرتے تھے. میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں. اور وہ تمہاری بہت ساری باتوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور ایک کھلی کتاب بھی، جس کے ذریعے سے ان لوگوں کی جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کی راہیں چلاتا ہے اور گمراہیوں سے نکال کر اپنے اذن سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر دیکھیں آپ انشاءاللہ تو اور بات کھل کر آ جائے گی. یہ جو دلیل لی ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کے لیے، وہ نور مجسم ثابت کرنے کے لیے، تو یہ غلط دلیل لی ہے. اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے، ہدایت کے لیے نور ہے، ہدایت کی روشنی ہے، حق کی روشنی ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے نور ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت پہلے میں نے جو یہ آیت دیکھی بھی تھی، آپ اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو میں اور واضح کروں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھیں آپ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تھوڑا بھی آپ کے پاس نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ اور واضح کرتا ہوں. یہاں ایک گرامیٹیکلی اگر تھوڑا غور کیا جائے تو نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ نور سے مراد جو ہے نا، بعض لوگوں نے کیا لیا، اللہ کے رسول کو لیا ہے. کیوں لیا ہے اس کی وجہ ہمارے سامنے آئی، اس کی توجہ علماء تفسیر نے کی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اسلام ہے یا خود قرآن مجید ہے. نور اور کتاب مبین دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں. وہ کیسے معلوم ہوتی ہے، اس پر آپ دیکھیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نور اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اب کیسے دیکھیں، قد جاءکم تمہارے پاس آیا، من اللہ اللہ کی جانب سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین، یہدی بھی، یہاں ہے میرا محل استدلال. اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی تو یہدی بھی ما ہوتا. آپ نے پڑھا ہے، دو کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہما استعمال کرتے ہیں. ایک کے لیے کیا کرتے ہیں، ہو استعمال کرتے ہیں، ہو ہما ہم. ایسا ہی ہے آپ کے پاس. اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتی تو یہدی بھی ما ہوتا. یہاں کیا ہے دیکھیں، یہدی بھی، یعنی نور اور کتاب مبین ایک ہی ہے. وضاحت ہو رہی ہے اس کی. بات سمجھ میں آئے آپ کے؟ اس کو اور اب مزید دیکھا جا سکتا ہے، یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. تو یہ دلیل جو لی جا رہی ہے نا، یہ دلیل ہے نہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم ثابت کیا جائے. اس کے لیے دلیل ہے ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کئی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈائلاگس ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا، کیا فرمایا، انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں میں. اللہ کے رسول بول رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم عام انسان ہو، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. ہم اتنا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، سب سے بہترین انسان ہے، انسانوں میں سب سے اونچے بشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں. مگر بشر تو ہے ہی. کافروں نے بار بار اعتراض نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ارے یہ تو انسان ہے، انسان ہے. ارے ان کی سمجھ میں آ گیا، وہ دیکھتے تھے نا اصل میں. اور ہم لوگ قامت ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں ایسی چیز پر جو تھی نہیں حقیقت میں. کہا کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، ہماری طرح انسان. کیسے نبی مانیں گے اس کو؟ بولے فرشتہ ہوتا تو مانتے بولے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، صحابہ کرام میں سے ایک تھے، لوگوں میں سے ایک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی کہ نہیں کی؟ روشنی شادی کرے گی. اللہ کے رسول نے شادیاں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تھے. نہیں تھے بچے؟ بچوں کے نام معلوم ہے کیا ہے؟ ایسے اچانک نہیں پوچھنا، تھوڑی سی تیاری ہونی چاہیے پہلے سے. ہاں، قاسم، ابراہیم، طیب، طاہر. کون بول رہا ہے؟ تو پیچھے سے بول رہا ہے. گریٹ یار، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. تو آگے بیٹھا کر یار، ماشاءاللہ. بڑے لوگوں کو جلدی نہیں آتا ہے انہیں. اور بچیاں بھی تھیں، ہے کیا نہیں؟ یہ روشنی سے پیدا ہوئے بچے تھے. میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں تھیں، بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی کہ نہیں لگی؟ خون بہا کہ نہیں بہا؟ آپ کے دانت شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خون اتنا رسا، اتنا بہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. یار یہ نور کو کوئی مار سکتا ہے پتھروں سے؟
کبھی آپ نے وہ روشنی میں پتھر پھینک کر دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے روشنی کو مارا ہے؟ روشنی سے خون کبھی بہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، آپ کو انسانی ضروریات بھی پیش آتی تھی، آپ استنجا کے لیے جایا کرتے تھے، حدیثوں میں نہیں ملتا؟ سب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بیٹے تھے۔ یہ جو نور مجسم کی بات کر رہے ہیں، ایسا پاسبل ہے؟ بس اندھے ہو کر بول رہے ہیں نور مجسم، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑا مانتے ہیں، اللہ کے رسول ہم کے بارے میں جو اچھا سوچتے ہیں۔ یہ کیا خاک اچھا سوچ رہے ہو یار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا الزام لگا کر اللہ کے رسول کو بڑھانے کی بات کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بولے گستاخ ہے، بولے کیا بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ، میں انہی کی عدالت میں یہ مسئلہ رکھوں گا، تھوڑا سا غور کر کے دیکھو بھائی بنے، اور آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خیال اللہ کے رسول خوب جاننے والی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے رسول کو خوب سمجھنے والی تھی کہ نہیں تھی؟ ان کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں درست تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ وہ کہتی ہیں کانا بشرا من البشر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ حضرت عائشہ کا جملہ ہے، وہ آگے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دھوتے تھے، اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے، وغیرہ وغیرہ الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یہ الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بولنا، انسان بولنا گستاخی ہے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس نے مذاق اڑایا اور انہیں گستاخ کہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ درست ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی اسی طرح دیکھیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور یہ اعتراض جو اہل حدیثوں پر لگایا گیا ہے، یہ بجا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، منصفانہ ہو سکتا ہے، اس کا دور دور تک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کا وہ عقل سلیم سے بھی تعلق نہیں بھائی، اس کا کسی عقل سلیم سے بھی تعلق نہیں۔ کوئی آدمی تھوڑی بھی اگر سمجھ رکھتا ہو تو اس طرح کی وہ بہکی باتیں نہیں کرے گا۔ اللہ سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں سے، ترس آتا ہے، بیچارے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، بہت سارے ایسے جن کو علم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ جہالت کے پردے چاک کر کے علم حاصل کرے نا بھائی، کب تک رہیں گے اسی جہالت میں؟ ایسے غلط عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، پھر جہنم رسید ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، ان ساروں سے درخواست ہے علم حاصل کریں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور ان سے بھی درخواست ہے جو غلط فہمیوں کو عام کر رہے ہیں کہ صحیح علم کو عام کریں، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ یہ دنیا ہی نہیں سب کچھ، یہیں دکانیں نہیں چلنے والی، اللہ کے سامنے بھی پیشی ہے، اور جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، اور ہے اللہ کے پاس جواب دینا، سب نہیں بچ کر جانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ پھر دیکھیں اب مزید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں گستاخ بنانے کے لیے ایک اعتراض اور الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ ابھی نور بشر کا مسئلہ تھا، اب اس کا دوسرا مسئلہ اٹھا کر بولیں گے دیکھو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا کیا؟ اللہ کے رسول تو سب جاننے والے تھے۔ عجیب سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بولنا کہ آپ کو علم غیب تھا، آپ کے اوپر ایک بڑا جھوٹا الزام ہے، بہتان ہے۔ جب اس کا ہم تاریخ میں جا کر جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اگر کوئی آدمی یہ بولے تو اس نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو گستاخی کی ہے وہ قابل معافی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بات کرنے سے پہلے، میں ان دلائل کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ میں اپنی جو بات میں نے بتائی ہے وہ تاریخی حوالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ذکر کروں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے، ان پر الزام لگا تھا۔ کیسا سنگین الزام تھا، آپ سبھی واقف ہیں؟ بہت بڑا سنگین الزام تھا یار، میں نہیں بول سکتا، زبان سے بھی نہیں بولنا چاہتا۔ اتنا سنگین الزام جاہلوں نے، منافقوں نے، فاسقوں نے، بدکاروں نے لگایا۔ ان میں کچھ صحابہ تھے غلط فہمیوں کے شکار ہوئے، ان پر جو حد نافذ ہوئی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار فرمایا۔ آپ میں سے کوئی بھی یا جو اللہ کے رسول کے بارے میں سمجھتا ہے کہ انہیں غیب کا علم تھا، وہ جو بھی ان کی بیوی کے بارے میں اگر کسی، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی بیوی پر یہ الزام لگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی نے ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ خاموش رہیں گے؟
خاموش رہیں گے؟ لوگ بول رہے ہیں اور آپ خاموش رہیں گے؟ کیا بولیں گے یار؟ منہ توڑ دیں گے آپ تو، ویسے برداشت ہی نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. پتا نہیں ہوتا تو آپ فیصلے کا انتظار کرتے، آپ وہ دلائل جمع کرتے، شواہد کو دیکھتے وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ غلط بھی ہو سکتی ہے، سوچ سکتے آپ، مگر آپ کو پتا ہے جب آپ کی بیوی پر الزام لگا آپ اس کے ساتھ ہی تھے. لوگ آپ کی بیوی کے بارے میں غلط بول رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول خاموش تھے صلی اللہ علیہ وسلم. غیب کا علم نہیں تھا نا، غیب کا علم نہیں تھا. غیب کا علم ہوتا تو انتظار کرتے اللہ کی وحی کا. اللہ کے رسول کے جملے کافی نہیں تھے. اللہ کے رسول بولتے ہیں میں جانتا ہوں میری بیوی نے غلط کام نہیں کیا ہے، کافی نہیں تھا یہ بولنا؟ اور کون اٹھاتا یار سر اس کے بعد؟ کون بولتا؟ اس کے بعد کوئی بول سکتا تھا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو سب معلوم ہونا چاہیے، آپ کو تو یہاں کی بھی خبر ہے وہاں کی بھی خبر ہوتی. جب قافلہ نکلا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو بولنا چاہیے نا. کسی صحابی نے کہا، ابو بکر نے کہا، وہ تو اللہ کے رسول کے بہت قریب ترین ساتھیوں میں سے نا. اور ان کی بیٹی ہے، کون ہے؟ حضرت عائشہ. ان کی بیٹی ہے. باپ آ کر باپ نہیں کرا ہے داماد سے کہ آپ کو تو سب پتا ہے نا، آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولیے. بعد میں بیوی کو معلوم ہو گیا اور وہ بھی خاموش. اللہ اکبر. یار یہ لوگ جو بول رہے ہیں نا اس طرح کی بات، وہ کتنا سنگین ترین الزام لگا رہے ہیں اللہ کے رسول پر. بولو تو صحیح مجھے. اللہ کی ذات بڑی پاک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مقدس ہیں. درود و سلام نازل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان سارے الزامات سے پاک ہیں وہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا کچھ قاریوں کو بھیجو، کچھ قاریوں کو بھیجو، پڑھنے والوں کو بھیجو، حفاظ کو بھیجو، ہم لوگ جو ہے وہ لے کر جائیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے وغیرہ. مشہور واقعہ ہے، بیر معونہ وغیرہ کا واقعہ ہے. یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے جانا ہوگا. 70 صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ایسے وقت میں جب صحابہ میں حفاظ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. 70 حافظوں کو بھیجا. یہ بڑی تعداد تھی، غیر معمولی تعداد تھی، غیر معمولی تعداد تھی. ٹھیک ہے، ان کو بھیجا. اور کیا ہوا؟ پورے کے پورے شہید کر دیے گئے، بے دردی کے ساتھ مارے گئے، بے دردی سے مارے گئے. اس میں خبیب وغیرہ بھی موجود تھے، انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرنے کے لیے بھیجا تھا؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو آپ بھیج دیں گے؟ اس سفر پر بھیج دیں گے، آپ گاڑی میں جاؤ، اب معلوم ہے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کر ختم ہونے والے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو آپ بھیجیں گے؟ بھیج سکتے ہیں آپ؟ مجھے بھیجیں گے آپ؟ جاؤ بولے اچھا ہے، مصیبت ٹلی بولے نعوذ باللہ. سوچ بھی نہیں سکتے نا بھائی. یار ہم اتنے معمولی ہیں، اتنی محبت ہے ہمارے اندر، اتنا پیار ہے، کتنے معمولی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں کم از کم، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، اللہ جزائے خیر دیں آپ لوگوں کو. مجھے ایسا معمولی آدمی بھی آپ میں سے کسی اچھے ساتھی کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا. اگر پتا ہو وہ بولے گرد و غبار اڑنے لگے نا راستوں میں، تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بولے نہ جاؤ یار، آج کل چلے جاؤ، حادثے کا ڈر ہے، تھوڑا دیکھ کے جاؤ، کیئر کرو. اور ہم سب ایک دوسرے کا ایسا خیال کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کی تکلیفوں پر پہلے اپنے آپ کو رکھتے تھے. صحابہ کرام ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھتے تو یہ 2 پتھر باندھا کرتے تھے. اور جب انہیں کھانے کے لیے بلایا جاتا تو خود اکیلے نہیں جاتے، صحابہ کرام کو لے کر جاتے تھے. کبھی تنہا نہیں چھوڑا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے اتنا پیار کرتے اور 70 حافظ صحابہ کو اس طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ایسے تاریخ میں واقعات بہت ملیں گے آپ کو. جب اس کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بہت ہی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اور بڑا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، بڑی بھونڈی بات کر رہے ہیں. ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر عقل سلیم رکھنے والا، تھوڑا تڑپنے والا دل رکھنے والا آدمی بھی اس کو بالکل قبول نہیں کر سکتا. انسان نہیں قبول کر سکتا اس کو. ایک مسلمان تو چھوڑیے، آپ کسی انسان کو بولیے آپ اللہ کے رسول کے بارے میں بتا کر کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، ارے بالکل ممکن نہیں ہے. اور جنہوں نے ایسا کہا انہوں نے گویا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا ہے، اپنی زبان سے نہیں، اپنے انداز سے، اپنے عقیدے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابہ کو مروایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. غزوات میں جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کو پتا ہوتا کون کون
ارے حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کی شہادت پر؟ جب تک بدلہ نہیں لوں گا نا اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں بولے. کبھی اللہ کے رسول نے کسی سے بدلہ لیا تھا؟ کسی سے بدلہ لیا؟ بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو. اگر وہ پتہ ہوتا کہ ان کو اس طرح مارا جانے والا ہے تو بولتے ہیں آپ اس طرف نہ لڑیے, اس طرف نہ رہیے, اس طرف رہیے. وہاں سے وہ وحشی پھینکے گا آپ پر, بھالا پھینکے گا, آپ یہاں آپ کو لگے گا, آپ یہاں گریں گے, اس طرح آپ پر وہ جو ہے نا لوگ حملہ کریں گے, آپ جو ہے نا ادھر سے رہیے, ادھر سے رہیے. نہیں بول سکتے تھے. یہ کیا ڈھونگ نہیں کر رہے ہیں؟ پھر ڈھونگ کر رہے ہیں نا بھائی. اللہ اکبر, اللہ مجھے معاف کرے. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو گویا کہ اللہ کے رسول ایکٹنگ کر رہے ہیں, ڈھونگ کر رہے ہیں. پتا تھا یہاں مرنے والا ہے حضرت حمزہ, شہید میرا چچا ہونے والا ہے, اور پھر اس کے شہادت کے بعد جا کر بول رہے ہیں چچا میں تیرا انتقام نہیں لوں گا تو چھوڑوں گا نہیں. ارے کیا یار, پہلے سے پتا تھا تمہیں؟ پہلے سے پتا نہیں تھا؟ جو لوگ بولتے ہیں پتا تھا تو لوگ یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ رحم فرمائے. بہرحال یہاں اتنی بات البتہ ضرور ہے, میں انشاءاللہ اس کا جائزہ آگے لوں گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کا وہ علم دے دیا کرتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر, کیا فرماتے ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم غیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے, اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں دیتے. الا من ارتضی من رسول, جب کسی رسول سے راضی ہوتے ہیں کسی معاملے میں تو وہ انہیں چیز بتا دیتے ہیں. سب چیزیں نہیں بتاتے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں, اور وہ چیزیں اللہ کے رسول کو معلوم تھیں, ساری چیزیں نہیں معلوم تھیں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی تھیں تو غیب کا علم کہاں ہوا؟ وہ تو غیب نہیں رہا. جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ ایسا ہونے والا ہے, تو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹیلی ویژن ختم ہو گیا. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ابھی کا حال نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ لائیو پورے دیکھتے ہیں آپ, کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ لائیو ہر چیز دیکھ رہے ہیں. تو آپ بولے میں تو وقت کا بڑا ولی بن گیا ہوں. بولے کیوں؟ کیونکہ میں نا پوری دنیا کا حال ابھی تمہیں بتا سکتا ہوں. بولے کوئی قبول کرے گا؟ بولے آپ تو دیکھ رہے ہو نا بھائی. وہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر بتاتے تھے تو وہ سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا علم تھا جبرائیل امین کے ذریعے سے. ہمارے لیے غیب کا علم ہو سکتا تھا, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واضح ہو گیا تھا. ڈاکٹر آج پیٹ میں کیا بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. بولے سعودی عرب میں بتاتے بھی ہیں, انڈیا میں نہیں بتاتے ہے کیا نہیں؟ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے. پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم ہے. کیا وہ بچہ آئے گا بچی آئے گی پتہ ہے, مگر آج کل بتا رہے ہیں, وہ آلے سے بتا رہے ہیں. آپ کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر بھی غیب کا عالم ہو گیا. بغیر کسی ذریعے سے, بغیر کسی آلے کی کسی چیز کو جاننا ہو, غیب کا علم حاصل کرنا ہے, یہ کسی کو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. بارک اللہ فیکم. ہمارا وقت ہونے لگا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی مرتبہ پھر اس الزام کا پوری طریقے سے جائزہ لیتے ہیں. علم غیب پر جو ہے نا, جو صحابہ کرام کا ایمان ہے علم غیب کے حوالے سے, اس عقیدے کو لے کر صحابہ کرام کا کیا ایمان و یقین ہے, اور کس طرح صحابہ کرام کا اس معاملے میں جو ہے وہ عمل ہے, اس کو ہم جانیں گے. اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, یعنی یہ الزام جو لگایا گیا ہم پر کہ اللہ کے رسول کو ہم نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس معاملے میں اور کیا ان کے پاس وجوہات ہیں یا بنیادیں ہیں, اس کا ہم جائزہ لیں گے آگے. بہرحال آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, اس کو آپ جو ہے نا نسیہ منسیہ نہ کر دیں, بھولی بسری یاد نہ بنا دیں. علم کو حاصل کریں اور اس کی حفاظت کریں, اور صرف یہ دوسروں پر رعب جھاڑنے کے لیے یا دوسروں پر جو ہے اپنی علمی قدر کو واضح کرنے کے لیے نہیں ہے. دوسروں کی بھلائی کو پیش نظر رکھیں, خود پہلے جو ہے نا آگاہ ہو جائیں, اویئر ہو جائیں, جان لیں اچھی طریقے سے. پھر اس کے بعد بہت سارے ہمارے بھائی وہ سبحان اللہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو غلط فہمیوں سے نکالنے کی کوشش کریں درد کے ساتھ. آپ لوگ وہیں سے نکل کے آ گئے, میرے والد صاحب بھی وہیں سے نکل کر آ گئے تھے. اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.